طرح شرکت کی. تو مجھے تب یاد ہے کہ وکلا کی میں نے جذبہ دیکھا, ان کا جو ان کی دلیری میں نے دیکھی, اور جو کمٹمنٹ تھی رول آف لا کے لیے, میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے دیکھی. اب بہت ضروری ہے, کیونکہ اب بھی وکلا کے اندر مافیا آ گیا ہے, اور وکلا کے اندر مافیا تقسیم کر کے بیٹھا ہے, اور وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے ہر تیاری کرنی ہے. آپ نے کسی صورت اس ٹائم کے اوپر اپنی عدلیہ کو نہیں چھوڑنا, اپنی عدلیہ کو تنہا نہیں چھوڑنا. آپ نے جو ظلم ہو رہے ہیں, آپ نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے. آپ کو اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑے, آپ کو نکلنا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم اب جدوجہد نہیں کریں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکیں گے. اور آخر میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں, اپنی یوتھ کو, ہماری ماشاءاللہ 65% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے. مستقبل آپ کا ہے. 8 لاکھ پچھلے سال ہمارے نوجوان جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں, ملک سے چھوڑ کے چلے گئے, امید کھو بیٹھے ہیں پاکستان سے. دیکھیے, میں نے اپنی زندگی کا کافی بڑا ٹائم باہر گزارا ہے. میں آپ کو ایک آدھ چیز بتا دوں کہ دیکھیں, باہر جا کے آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اگر آپ پروفیشنلز ہیں, آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے, آپ کمفرٹیبل زندگی بھی گزار سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو اپنا گھر ہے اس کو کوئی متبادل نہیں ہے. آپ ہمیشہ وہاں پرائے سمجھے جائیں گے. آپ کو سارا وقت جو وہ 3-4 جنریشنز بھی وہاں پیدا ہو گئی ہیں, ان کو سارا وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے, ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں, اور ہم بڑے اچھے شہری ہیں آپ کے ملک کے جدھر بھی وہ رہ رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا ملک نہیں ہے. ہاں, کئی اپنا رہے آتے ہیں, ایڈجسٹ بھی کر جاتے ہیں. کئیوں کو زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزاریں, گاڑی اچھی ہو, گھر اچھا ہو, تنخواہ اچھی ہو, تو اسکول میں بچے اچھے چلے جائیں. بس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے. لیکن جن کا اس سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ پڑھا لکھا دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو. اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا. پھر خوشحالی آئی تھی, پھر عروج آیا تھا, پھر انہوں نے ایک جمہوریت قائم کی تھی. جمہوریت کا مطلب جمہوریت رول آف لا کے بغیر نہیں بن سکتی. انہوں نے بادشاہت پہ نہیں مسلمان کھڑے ہوئے تھے, اور وہ جو فاؤنڈیشن رکھی تھی مدینہ کی ریاست میں, انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. اور اللہ ہمیں بار بار حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی شریعہ پہ چلو. تو میں سب کو آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے, اور یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے اور این آر او لے گئے ہیں, اس کا مطلب انصاف نہیں ہے. جب ایک طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا, اس کا مطلب جنگل کا قانون آ گیا. جنگل کے اندر شیر کے لیے ایک قانون اور بیچارہ ہرن کے لیے دوسرا ہے. تو ہمیں پاکستان کو ایک وہ جو اسلامی ریاست جو بڑی خواب کے نام پہ بنی تھی, اس کی بنیاد انصاف ہے. اور انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, اس کو جہاد کہتے ہیں. اور انصاف تو کمزور چاہتا ہے, طاقتور تو اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتا ہے. تو جب طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہوتی ہے انصاف کی جنگ, جہاد. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, ان کی پہلی جب وہ خلیفہ بنے تو پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا, انصاف قائم کروں گا. ہمارا مسئلہ ہی ناانصافی ہے, اور اس کے لیے جو ظالم ہیں, یہ جو سب ملے ہوئے ہیں, یہ جو سارے ان کے سہولت کار اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو. عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے؟ لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عیاشیاں کرتے ہیں, پیسہ چوری کر کے باہر, بڑے بڑے گھر, قانون سے ہم اوپر, یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے, ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ ہماری اسپیشل پریولیج ہو, وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے
اور کوشش کرو, ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارغ کرو. دیکھیں مجھے نہ, جب میں پالیٹکس میں آیا تھا 26 سال پہلے, میں جب موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا, اللہ میں ایمان آ چکا تھا, لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنے جب دنیا سے جانا ہے. احتیاط کرتا ہوں, احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں یہ بڑے, جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہے. احتیاط کرتا ہوں. جیل میں کیا فرق پڑے گا, جیل میں چلا جاؤں, کتابیں پڑھ لوں گا, بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا, لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے, کچھ کرے گا, تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو. تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو, آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ, یہ ملک بدل جائے گا. جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں وہ نیا پاکستان آ جائے گا آپ کا, اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے. لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. حضرت علی کا قول ہے. یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا. اور آپ کے سامنے جدھر ہم گر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہے, کہ جب آپ ان چوروں کو این آر او دے دیں اور بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے تو اس قوم کی تو کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں, آج پکڑتے ہیں, کل پکڑتے ہیں, میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے. جانوروں اور بھیڑ بکریوں میں یہ فرق ہوتا ہے, بھیڑ بکریاں سارے ظلم سہ جاتی ہیں. انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے, وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے, وہ جہاد کرتا ہے اور وہ ایک معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے. حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ساری دنیا کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو رائے حق ہے اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں. جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سے سارا وقت مسلمان ریولوشنری سپرٹ میں رہتا ہے, اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے. یہ سیدھی سیدھی جنگ ہے چوروں کی اور رائے حق کی. اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں, میں ہوں یا نہ ہوں, آپ نے اس جنگ, اس جہاد سے ہٹنا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ہٹ گئے تو یہ سارا پاکستان کا مطلب ختم ہو گیا. پھر یہ بہت بڑا دھوکہ تھا پاکستان. پاکستان زندہ باد.